ایک پہاڑ سے سرخ رنگت والی عجیب سی مخلوق نکل کر تیزی سے اس کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی۔ ان کے قد بڑے بڑے تھے اور ان کے 4 ہاتھ اور 4 ٹانگیں تھیں۔ انہیں دیکھ کر عمرو بکھلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا اور جیسے ہی وہ ندی کے کنارے پر پہنچا تو اس کا پیر پھسلا اور وہ ندی میں گر گیا۔ ندی میں گرتے ہی وہ اٹھا اور خوف بھری نظروں سے سرخ مخلوق کو دیکھنے لگا۔ محافظ بونا بددستور فضا میں معلق عمرو کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ مخلوق کی تعداد اب سینکڑوں میں ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی سرخ مخلوق ندی کے کنارے پہنچی تو عمرو نے ہاتھ پھیلائے اور ندی کا پانی سرخ مخلوق پر پھینکنے لگا۔ پانی کے چھینٹے جس جس سرخ مخلوق پر پڑے تو ان کے جسموں میں آگ لگ گئی اور وہ چیختے ہوئے غائب ہو گئیں۔ سرخ مخلوق کے جسموں کو آگ لگتے ہی اور پھر غائب ہوتا دیکھ کر عمرو کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ سرخ مخلوق ندی کے پانی کے چھینٹے پڑنے سے ہی ہلاک ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے دائیں ہاتھ سے تیزی سے پانی کے چھینٹے باقی مخلوق پر پھینکنے شروع کر دیے اور فضا سرخ مخلوق کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی ان کے جسموں کو آگ لگ جاتی اور وہ چیختی ہوئی غائب ہو جاتی۔ لیکن یہ دیکھ کر عمرو کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ جتنی مخلوق غائب ہوتی ہے اس سے زیادہ تعداد میں سرخ مخلوق پہاڑ سے نکل آتی ہے۔ پانی کے چھینٹے پھینک پھینک کر عمرو کا بازو شل ہو گیا تھا اور وہ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ اس کا سانس بھی پھول چکا تھا لیکن وہ مجبور تھا۔ اگر وہ رک جاتا تو سرخ مخلوق نے اسے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ عمرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ اسی طرح چھینٹے پھینکتا رہا اور سرخ مخلوق آتی رہی تو بالآخر وہ تھک کر پانی میں گر جائے گا اور سرخ مخلوق اس پر جھپٹ پڑے گی اور اس کی تکہ بوٹی کر دے گی۔ محافظ بونے میری مدد کرو۔ عمرو نے ہانپتے ہوئے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، آقا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کم وقت یہ مخلوق کتنی تعداد میں ہے۔ عمرو نے کہا، جب وہ پانی کے چھینٹے پھینکتے پھینکتے تھک گیا تو وہ رک گیا۔ جیسے ہی وہ رکا تو سرخ مخلوق دوڑتی ہوئی ندی میں آ گئی اور عمرو کی طرف بڑھی، جیسے پانی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ عمرو یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ سرخ مخلوق جب خود ندی کے پانی میں آئی تھی تو انہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ سرخ مخلوق عمرو کے قریب پہنچی عمرو پیچھے پلٹنے لگا لیکن ساتھ ہی اس نے سرخ مخلوق پر چھینٹے پھینکنے لگا۔ اب سرخ مخلوق سینکڑوں کی تعداد میں ندی میں پہنچ چکی تھی اور عمرو کو اپنا بچنا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ سرخ مخلوق نے اسے گھیرے میں لے لیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ عمرو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رک جاؤ، ارے رک جاؤ، میرے قریب مت آؤ، عمرو نے چیختے ہوئے کہا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے سرخ مخلوق بحری ہو۔ وہ بددستور چاروں طرف سے عمرو کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھی اور عمرو کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بھاگنے کے راستے مسدود ہو گئے تھے۔ اس نے سرخ مخلوق پر پانی کے چھینٹے پھینکنے بھی ترک کر دیے تھے کیونکہ وہ شدید تھک گیا تھا اور خوف بھری نظروں سے سرخ مخلوق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سرخ مخلوق بددستور اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آقا ان پر پانی کے چھینٹے پھینکیں ورنہ یہ آپ کو کھا جائیں گے۔ اسی لمحے محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا، میں تھک گیا ہوں محافظ بونے، اور مجھ میں ان پر چھینٹے پھینکنے کی مزید طاقت نہیں رہی۔ میرا خیال ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے اور میری موت سرخ مخلوق کے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ عمرو نے مایوس لہجے میں کہا، آقا مایوسی گناہ ہے، آپ فوراً خود پر سلیمانی عطر چھڑک لیں، یہ مخلوق سلیمانی عطر کی خوشبو سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی جس میں سرخ رنگ کا عطر موجود تھا۔ عمرو تیزی سے شیشی کا ڈھکن کھولنے لگا، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ سرخ مخلوق اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ عمرو پر چاروں طرف سے جھپٹتی، عمرو نے سلیمانی عطر اپنے کپڑوں پر چھڑک دیا۔ دوسرے ہی لمحے سلیمانی عطر کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی اور سرخ مخلوق جو عمرو پر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار تھی سلیمانی عطر کی خوشبو سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی فاصلے پر پہنچ کر رک گئی۔ ارے واہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ سرخ مخلوق سلیمانی عطر سے دور بھاگتی ہے؟ میں پہلے ہی خود پر سلیمانی عطر چھڑک لیتا۔ عمرو نے کہا، آقا یہ بات اچانک ہی میرے ذہن میں آئی تھی کہ جادوئی مخلوق خوشبو سے دور بھاگتی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں ان کو کیسے ہلاک کروں؟ یہ طلسم کیسے فنا ہوگا؟ عمرو نے پریشان لہجے میں کہا، آقا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، میں مجبور ہوں۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے محافظ بونے، تمہیں بتانے کی اجازت نہیں ہے لیکن تم کوئی اشارہ تو دے سکتے ہو۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، آقا آپ یہ بتائیں اگر آپ کو کوئی پانی میں ڈبو دے تو کیا آپ زندہ بچ سکیں گے؟ محافظ بونے نے پوچھا، نہیں میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔
اوہ اوہ، کہیں تمہاری بات کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک سرخ مخلوق کو پانی میں ڈبو دوں تو یہ طلسم فنا ہو جائے گا؟ عمرو نے بے اختیار چونک کر کہا۔ آقا، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے، یہ آپ کی ذہانت پر منحصر ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں، اب میں کسی ایک سرخ مخلوق کو پانی میں ڈبوتا ہوں، لیکن یہ سرخ مخلوق تو سلیمانی عطر کی خوشبو سے دور بھاگ گئی ہے۔ میں کچھ سوچتا ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اچانک اسے جال الیاسی کا خیال آیا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ جال الیاسی میں کسی ایک مخلوق کو قید کر کے پانی میں ڈبو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے زنبیل سے جال الیاسی نکال کر ایک سرخ مخلوق پر پھینک دیا۔ جال الیاسی اس سرخ مخلوق پر گرا اور وہ اس میں قید ہو گئی۔ باقی سرخ مخلوق خاموش کھڑی اپنے ساتھی کو جال الیاسی میں قید دیکھتی رہیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو چھڑانے کی کوشش کرتی۔ جال میں قید سرخ مخلوق خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جال الیاسی، اس سرخ مخلوق کو پانی میں ڈبو دو، جلدی کرو، عمرو نے تیز لہجے میں کہا تو دوسرے لمحے جال الیاسی سرخ مخلوق کو لیے پانی کی گہرائی میں چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہاں اندھیرا پھیل گیا۔ عمرو نے دوسرا طلسم فنا کر دیا ہے۔ اس طلسم کو فنا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ سرخ مخلوق میں سے کسی ایک کو ندی کے پانی میں ڈبو دیا جائے۔ اسی لمحے عمرو کو ایک مردانہ آواز سنائی دی، پھر یک لخت خاموشی چھا گئی۔ عمرو اندھیرا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ جب اندھیرا ختم ہوگا تو وہ جادوگر میں ہوگا۔ جب اندھیرا ختم ہوا اور روشنی پھیل گئی تو عمرو چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک حال نما کمرے میں موجود تھا جس کی دیواروں اور چھت کی رنگت سیاہ تھی۔ اس کمرے میں کوئی ساز و سامان موجود نہیں تھا۔ کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو بند تھا۔ عمرو حیرت بھرے انداز میں سوچنے لگا کہ دوسرے طلسم کے فنا ہونے کے بعد وہ کہاں پہنچ گیا ہے، یہ میں کہاں موجود ہوں اور مجھے محافظ بونا کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس کی نظر سامنے موجود سیڑھیوں پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں اور ان کے اختتام پر لکڑی کا ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ دروازے کی رنگت سیاہ تھی اور اس پر دو ہڈیاں اور ایک چمگادڑ بنی ہوئی تھی۔ او، میرا خیال ہے یہ جادوگر ہے، لیکن شہزادی مہلکہ کہاں ہے؟ وہ تو جادوگر میں موجود نہیں ہے، عمرو نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ پھر وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہزادی مہلکہ تو اس کمرے میں موجود نہیں ہے، عمرو نے پریشان لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس کے سر پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھا تو بولنے والی گڑیا میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور وہ آنکھیں پٹپٹا کر عمرو کی طرف دیکھنے لگی۔ بولنے والی گڑیا، کیا میں گاشم جادوگر کے جادوگر میں موجود ہوں؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں آقا، آپ جادوگر میں موجود ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو اچھل پڑا۔ لیکن شہزادی مہلکہ کہاں ہے؟ وہ تو جادوگر میں موجود نہیں ہے، عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، گاشم جادوگر نے شہزادی مہلکہ کو جادوگر سے نکال کر اپنے جادو محل کے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گاشم جادوگر جادوگر سے شہزادی مہلکہ کو لے جائے گا۔ او گاشم جادوگر شہزادی مہلکہ کو کب یہاں سے لے گیا تھا؟ عمرو نے پوچھا۔ جب آپ دوسرے طلسم میں موجود تھے، گاشم جادوگر کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ آپ اس کا دوسرا طلسم فنا کر کے شہزادی مہلکہ کو جادوگر سے لے جائیں گے، اسی لیے وہ دوسرے طلسم کے فنا ہونے سے پہلے ہی شہزادی مہلکہ کو لے گیا تھا، بولنے والی گڑیا نے کہا تو عمرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ میں گاشم جادوگر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا بے جان ہو گئی۔ عمرو نے اسے زنبیل میں رکھا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو چونکہ بولنے والی گڑیا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، اسی لیے اسے عقب میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی ہی نہ دی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ نہ کھلا۔ ارے، یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ عمرو نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ عمرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا، اچانک اسے جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر دور فرش پر جا گرا۔ عمرو اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک بار پھر جھٹکا لگا اور وہ دوبارہ فرش پر گر گیا۔ عمرو نے دیکھا کہ کمرہ بائیں طرف جھک گیا تھا، اسی لیے عمرو لڑکتا ہوا کمرے کی دیوار سے جا لگا تھا۔ کمرہ بالکل اس طرف جھک گیا تھا جدھر عمرو موجود تھا۔ اس کے سامنے فرش بلند ہو گیا تھا۔ عمرو نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تو پھسل کر دیوار سے جا لگا۔ اچانک کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تو عمرو گھبرا گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔
لیکن ظاہر ہے اسے اندھیرے میں بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ اندھیرا کیوں ہو گیا ہے؟ عمرو نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس نے سوچا کہ اسے شب چراغ ہیرا نکال کر دیکھ لینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال پاتا، اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور کمرہ دوسری طرف جھک گیا اور عمرو پھسلتا ہوا سر کے بل دیوار سے ٹکرا گیا۔ چونکہ اس کے سر پر پگڑی بندھی ہوئی تھی، اس لیے اس کا سر زخمی ہونے سے بچ گیا تھا، ورنہ جس انداز میں اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ عمرو سینے کے بل فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس بار دائیں طرف سے کمرے کا فرش ایک جھٹکے سے جھکا اور عمرو اچھل کر دیوار سے ٹکرا گیا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس بار عمرو پہلو کے بل دیوار سے ٹکرایا تھا۔ عمرو کی حالت بری ہو رہی تھی اور وہ زمین پر کینچوئے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے سے فرش ڈھلان کی طرح بیٹھ جاتا اور عمرو اچھل کر دیوار سے جا ٹکراتا۔ عمرو چند لمحے دیوار کے ساتھ پڑا رہا، پھر اس نے زنبیل سے چپ چراغ ہیرا نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ زنبیل میں ڈالا ہی تھا کہ اچانک کمرے کو ایک جھٹکا لگا اور اس نے آہستہ آہستہ گھومنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کمرہ گھوما تو عمرو پھسل کر کمرے کے کونے میں جا گرا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کمرے کے گھومنے کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، پھر اس نے لٹو کی مانند گھومنا شروع کر دیا۔ کمرے کے گھومنے کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ عمرو ایک جگہ دبکا ہوا تھا اور اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرہ گھومتے گھومتے یک لخت رک گیا تو عمرو ایک بار پھر اچھل کر دوسری طرف جا گرا اور اس بار اس کے سر سے پگڑی بھی اتر کر گر گئی اور اس کا گنجا سر جب دیوار سے ٹکرایا تو عمرو کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ عمرو چند لمحے پڑا کرہتا رہا، پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور شب چراغ ہیرا نکال لیا تو اس کی تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ عمرو نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی پگڑی اس سے تھوڑے فاصلے پر فرش پر پڑی تھی۔ عمرو اٹھ کر اپنی پگڑی کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے کسی نے زور سے دھکا دیا تو وہ اچھل کر منہ کے بل فرش پر گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ زمین سے ٹکرا گیا تھا، جس سے اس کی ناک اور منہ سے خون نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چپ چراغ ہیرا نکل کر دور جا گرا تھا، جو یک لخت غائب ہو کر اس کی زنبیل میں پہنچ گیا۔ اب ایک بار پھر وہاں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ عمرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس نے دھکا دیا ہے۔ عمرو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے جس نے مجھے دھکا دیا ہے؟ عمرو نے چیختے ہوئے کہا۔ پھر اچانک کسی نے اسے تھپڑ مارا تو چٹاخ کی آواز ابھر آئی اور عمرو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عمرو کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار پر رکھ لیا تھا۔ اسے آج تک کسی نے اتنے زوردار تھپڑ سے نہیں مارا تھا جتنا اسے آج پڑا تھا۔ کون بدبخت ہے یہاں؟ روشنی کرو اور پھر مجھ سے مقابلہ کرو، عمرو نے چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے اس کے بائیں رخسار پر تھپڑ پڑا تو اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی اسے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ عمرو سمجھ گیا کہ وہ غاشم جادوگر کی کوئی غیبی طاقت ہے، اسی لیے وہ عمرو کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بدبخت، میں کہتا ہوں روشنی کرو اور پھر مجھ سے مقابلہ کرو، بزدلوں کی طرح مجھ پر حملے کر رہے ہو، عمرو نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا خیال تھا کہ کمرے میں جو کوئی بھی موجود ہے وہ اس کی بات سن کر کمرے میں روشنی کر دے گا، لیکن اچانک غیبی طاقت نے اس کی گردن دبوچ لی تو عمرو بکھلا گیا اور اس نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کر دی، لیکن غیبی حالت کی گرفت بے حد مضبوط تھی، اسی لیے عمرو کے حلق سے گڑگڑاہٹیں نکلنے لگیں۔ میری گردن، میری گردن چھوڑ دو، عمرو نے بمشکل بولتے ہوئے کہا، لیکن غیبی طاقت نے اس کی گردن نہ چھوڑی۔ اس کی گردن پر دباؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عمرو نے دایاں ہاتھ اور بند مٹھی والا ہاتھ غیبی طاقت کو مارے، لیکن اس کے ہاتھ فضا میں گھوم کر رہ گئے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی ٹانگیں بھی غیبی طاقت کو ماری تھیں، لیکن اس کی ٹانگیں بھی فضا میں گھوم کر رہ گئی۔ غیبی طاقت مسلسل اس کی گردن دبا رہی تھی اور عمرو کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں۔ اس نے غیبی طاقت کے ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ فضا میں ہی لہرا کر رہ گئے تھے۔ عمرو جانتا تھا کہ اگر اس نے غیبی طاقت سے اپنی گردن آزاد نہ کرائی تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اسے غیبی طاقت کے وجود کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ عمرو نے اپنے حواس باہر رکھتے ہوئے اپنی زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور پھر اس نے تلوار حیدری گھمائی تو ایک زوردار چیخ ابھری اور عمرو دھڑم سے زمین پر آ گرا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عمرو حیران تھا کہ وہ غیبی طاقت کیا تھی جس کے وجود کا اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ عمرو نے تلوار حیدری اپنی گود میں رکھی اور گردن کو سہلانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے زنبیل سے چپ چراغ ہیرا نکالا تو اس کی روشنی کمرے میں پھیل گئی اور پھر عمرو کی نظر جیسے ہی کچھ فاصلے پر فرش پر پڑی، عجیب اور انتہائی خوفناک بن مانس پر پڑی تو وہ بھی اختیار چونک پڑا۔ اس بن مانس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ عمرو حیرت بھری نظروں سے بن مانس کو دیکھنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے میں مصروف تھا کہ یک لخت وہ بن مانس نما مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی۔
کتنا خوفناک من مانس تھا، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی پگڑی اس کے قریب ہی پڑی تھی، اب کمرہ بھی گردش نہیں کر رہا تھا، اسی لیے امرو نے اپنی پگڑی اٹھا کر اپنے سر پر رکھی اور شب شراگ ہیرا اس میں اڑس لیا۔ پھر اس نے تلوار حیدری اٹھائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امرو نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کمرے کا دروازہ غائب ہو گیا تھا۔ ارے یہ کیا، کمرے کا دروازہ بھی غائب ہو گیا ہے، آخر یہ کیا اسرار ہے؟ امرو نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ دیوار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک دیوار پھٹی اور کوئی چیز نکل کر امرو سے ٹکرائی تو امرو اچھل کر پشت کے بل فرش پر گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ تلوار حیدری بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری، جو یک لخت غائب ہو کر اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ ہائے میری کمر، کس کمبخت نے مجھے دھکا دیا ہے، امرو نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے فرش پر پڑا کرہتا رہا، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شب چراغ ہیرا بدستور اس کی پگڑی میں اٹسا ہوا تھا، جو چیز اس سے ٹکراتی تھی وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ارے کس نے مجھے دھکا دیا تھا؟ کون ہے یہاں؟ کون ہے؟ امرو نے اونچی آواز میں کہا، لیکن اسے کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ اچانک ایک بار پھر امرو کو جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر پشت کے بل فرش پر گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ امرو کو ایسا لگا تھا جیسے اسے کسی نے گردن سے پکڑ کر فرش پر پٹاخ دیا ہو۔ ہائے میری کمر، کون کم وقت ہے؟ کیا میری ریڑھ کی ہڈی توڑ کر مجھے معذور کرنا چاہتے ہو؟ میرے سامنے آؤ، کیوں بزدلوں کی طرح وار کر رہے ہو؟ امرو نے کراہتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتا اچانک کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا اور لٹو کی مانند فضا میں گھمانے لگا۔ رک رک جاؤ، امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس سے کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کے حلق سے کراہیں نکل رہی تھیں اور اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ امرو جانتا تھا کہ غیبی طاقت نے اسے چھوڑ دیا تو وہ دیوار سے ٹکرا کر ہلاک ہو جائے گا۔ رک جاؤ، ارے میں کہتا ہوں رک جاؤ، میری گردن، امرو نے چیختے ہوئے کہا، لیکن غیبی طاقت نے رکنے کی بجائے اسے چھوڑ دیا اور امرو بجلی کی سی تیزی سے کسی پرندے کی مانند اڑتا ہوا ایک دیوار کی طرف بڑھا اور پھر ایک دھماکے سے دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر گیا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ سر پر پگڑی ہونے کے باوجود اس کا سر بری طرح سے دیوار سے ٹکرایا تھا اور پگڑی اس کے سر سے اتر کر فرش پر گر گئی، جس میں اٹسا ہوا چپ شراغ ہیرا فرش پر گرا اور غائب ہو کر واپس زنبیل میں چلا گیا۔ اب وہاں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی، امرو کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ امرو ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، پہلے غیبی طاقت نے اس کی گردن دبا کر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، اب دوسری غیبی طاقت بھی اسے ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ امرو کا خیال تھا کہ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے غیبی طاقت اسے نہیں دیکھ سکے گی، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اسی لیے امرو کو اپنی گردن پر کھردار اور سخت ہاتھ محسوس ہوا تو اس کے حلق سے گٹی گٹی چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ پھر جیسے ہی غیبی طاقت نے اسے فضا میں بلند کیا تو امرو نے اندازے سے تلوار حیدری غیبی طاقت کو ماری، ایک دردناک چیخ ابھری اور امرو کی گردن سے کھردار اور سخت ہاتھ ہٹ گیا اور امرو دھڑم سے فرش پر گر گیا۔ امرو اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تلوار حیدری بدستور اس کے ہاتھ میں تھی، امرو نے تلوار حیدری گود میں رکھی اور اس نے زنبیل سے ایک بار پھر شب چراغ ہیرا نکال لیا، جس کی تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر ایک عجیب الخلقت مخلوق پڑی ہے، جس کا چہرہ تو انسانوں جیسا تھا، البتہ اس کا جسم کسی ریچھ جیسا تھا اور اس کا جسم بھی بالوں سے بھرا ہوا تھا، اور امرو کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عجیب الخلقت مخلوق بھی تحلیل ہو گئی۔ میں تو جادوگر میں آ کر پھنس گیا ہوں، اب نہ جانے کون سی مخلوق آئے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنی مخلوقات آئیں گی، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی پگڑی اٹھا کر دوبارہ اپنے سر پر رکھ اور شب چراغ ہیرا اس میں اٹس لیا۔ پھر اس نے زنبیل سے سرمے دانی نکال لی جس میں سلیمانی سرما موجود تھا۔ امرو نے اسے کھولا اور سلائی پر سرما لگا کر اپنی آنکھوں میں لگا دیا، پھر اس نے سرمے دانی بند کر کے واپس زنبیل میں رکھ لی۔ اب اگر کوئی غیبی طاقت اس کے سامنے آئی تو امرو اسے بآسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ امرو نے تلوار حیدری مضبوطی سے تھامی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ اس کے سامنے جو دیوار پھٹی تھی وہ بھی برابر ہو گئی تھی۔ امرو کافی دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہا لیکن کوئی عجیب الخلقت مخلوق ظاہر نہ ہوئی۔ اچانک امرو نے غیر ارادی طور پر سر اٹھا کر اوپر چھت کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ چھت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی تھی۔ امرو نے بکھلا کر دیواروں کی طرف دیکھا تو حیرت و خوف سے اچھل پڑا، کیونکہ کمرے کی چاروں دیواریں بھی آہستہ آہستہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھیں۔ اوہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ دیواریں اور چھت ایک دوسرے سے مل گئی تو میرا کچومر نکل جائے گا، امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چھت اور دیواریں بدستور آہستہ آہستہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھیں۔ یا اللہ میری مدد فرما، عمرو نے کہا۔ پھر اچانک اسے جادو شکن گیند کا خیال آیا تو اس نے تلوار حیدری اپنی بغل میں دبائی اور زنبیل سے چھوٹی سی سیاہ رنگ کی ایک گیند نکال لی۔ عمرو کو یہ گیند ایک بزرگ نے دی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے اور اسے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو وہ جادو شکن گیند مار کر راستہ ظاہر کر سکتا ہے۔ عمرو نے پوری قوت سے گیند ایک دیوار پر مار دی، دوسرے ہی لمحے ایک جماکہ ہوا اور دیوار غائب ہو گئی اور اسے سیڑھیاں دکھائی دینے لگی۔ سیڑھیاں دیکھ کر عمرو کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے چھت اور دیواروں کی طرف دیکھا تو وہ بدستور اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ جادو شکن گیند بھی یکلخت غائب ہو کر اس کی زنبیل میں چلی گئی تھی۔ عمرو نے تلوار حیدری ہاتھ میں پکڑی اور سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ جو دیوار جادو شکن گیند سے غائب ہوئی تھی اس کی جگہ دوسری دیوار چھت سے نمودار ہو کر آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عمرو کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ دوسرے لمحے اس نے سیڑھیوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تو دیوار ایک جماکے سے نیچے آ گری اور کمرہ بند ہو گیا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور جادوگر زمین بوس ہو گیا۔ عمر پھٹی پھٹی نظروں سے جادوگر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ ایک بار پھر کمرے میں پھنس جاتا اور جادو کمرے کے ملبے میں دب کر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا، عمرو نے متشکرانہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا اور سیڑھیوں کے اختتام پر موجود دروازہ کھول کر دوسری طرف آیا تو یہ دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ اسی غار میں موجود تھا جہاں اس نے کالے جن کو ہلاک کیا تھا۔ محافظ بونا غار میں موجود تھا۔ اس نے عمرو کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے اور وہ ہوا میں تیرتا ہوا عمرو کے پاس آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا اور آپ زندہ سلامت جادوگر سے باہر نکل آئے ہیں، محافظ بونے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں محافظ بونے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ورنہ جادوگر کی غیبی طاقتوں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے مختصر طور پر خود پر ہونے والے حملوں کے بارے میں بتایا تو محافظ بونا بھی حیران رہ گیا۔ آقا آپ نے اپنا سر دیکھا ہے؟ محافظ بونے نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا میرے سر کو؟ عمرو نے کہا۔ آپ کا سر کسی جگہ سے پھٹ تو نہیں گیا؟ محافظ بونے نے کہا۔ نہیں میرا سر کہیں سے نہیں پھٹا، میں ٹھیک ہوں، عمرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کا سر ڈیٹ ہڈی کا بنا ہوا ہے اسی لیے نہیں پھٹا، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ محافظ بونے کیا بکواس کر رہے ہو؟ عمرو نے چیخ کر کہا تو محافظ بونا گھبرا گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں آقا، میری زبان پھسل گئی تھی، محافظ بونے نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ کسی دن میں یہ تمہاری چیڑ چیڑ کرتی ہوئی زبان کاٹ دوں گا، عمرو نے سخت لہجے میں کہا۔ آقا اگر آپ نے میری زبان کاٹ دی تو آپ کا ہی نقصان ہوگا، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا کیا نقصان ہوگا؟ عمرو نے پوچھا۔ آپ جب کسی کے بارے میں مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہیں گے تو میں بول نہیں سکوں گا اور آپ کو معلومات نہیں مل سکے گی، اسی طرح آپ کا ہی نقصان ہوا نا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو نہ چاہتا ہوا بھی مسکرا دیا۔ بہت حاضر دماغ ہو گئے ہو محافظ بونے، ہر بات کا جواب پہلے سے تمہارے پاس موجود ہوتا ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا اب آپ گاشم جادوگر کی سرگوبی کے لیے اس کے جادو محل میں جائیں گے؟ محافظ بونے نے پوچھا۔ ہاں، گاشم جادوگر نے مجھ سے ٹکر لے کر اپنی موت کو آواز دی ہے، شہزادی مالاکا کو بھی اس نے اپنے جادو محل میں قید کر دیا ہے، اسی لیے گاشم جادوگر کے جادو محل میں جانا بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ گاشم جادوگر پھر کہیں چھپ جائے میں اسے جہنم رسید کر دینا چاہتا ہوں، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، محافظ بونے نے اس کی بات کی تاکید کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے سمندری جزیرے پر پہنچا دو، عمرو نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ ہوا میں تیرتا ہوا عمرو کے عقب میں پہنچ گیا، جبکہ اس دوران عمرو نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے سے ایک جھٹکا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی چلی گئی ہو، وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ گاشم جادوگر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا راہداری کے آخری کمرے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں طلسمی گولا موجود تھا جو سیاہ ہو چکا تھا۔ اسے یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ عمرو اس کے جادوگر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور جادوگر تباہ ہو گیا ہے۔ گاشم جادوگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمرو جادوگر سے زندہ بچنے میں کامیاب ہو گیا ہے، حالانکہ اس نے جادوگر میں بہت خوفناک طلسم قائم کیے ہوئے تھے جہاں سے بچ نکلنا اس کے خیال کے مطابق بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ لیکن عمرو نہ صرف جادوگر سے باہر نکل آیا تھا
बल्कि इसे तबाह करने में भी कामयाब हो गया था। अब गाशम जादूगर अपने आका जामड़ी जादूगर से बात करने अपने खास कमरे में जा रहा था। वो इससे मशवरा करना चाहता था कि वो अब क्या करे। क्या वो वापिस पताल चला जाए या उमरू से मुकाबला करे। राहदारी के कोने में मौजूद दरवाजे पर पहुंचकर वह रुक गया। फिर इसने एक मंत्र पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी तो दरवाजा खुल गया। गाशम जादूगर अंदर दाखिल हो गया। कमरे की एक दीवार के साथ एक बुत रखा हुआ था। बुत की रंगत स्याह थी और उसके 4 हाथ और 4 टांगे थीं। इसकी आंखें बंद थीं। गाशम जादूगर ने इसके सामने खड़े होकर अपना सर झुकाया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद इसने अपना सर उठाया और बुत पर फूंक मारी तो एक बार फिर इसने सर झुका लिया। चंद लम्हों बाद बुत की आंखें खुल गई और गाशम जादूगर को देखने लगा। क्या बात है गाशम जादूगर, मुझे क्यों बुलाया है? अचानक कमरे में एक रख्त और भारी आवाज गूंजी तो गाशम जादूगर ने चौंक कर बुत की तरफ देखा। आका, मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ, गाशम जादूगर ने कहा। मशवरा? कैसा मशवरा? एक बार फिर आवाज गूंजी। आका, मैं उम्रू के बारे में तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ, गाशम जादूगर ने कहा और फिर इसने तफसील से सारी बात बता दी। देखो गाशम जादूगर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन जादूगरों में होता है और सब जादूगर तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं, लेकिन तुम उमरू को नहीं जानते। उमरू वो अफरीत है जिसे हलाक करने के लिए सैकड़ों जादूगरों ने कोशिश की है, लेकिन आज तक इसे कोई भी गुज पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सका, बल्कि वो सब उमरू के हाथों मारे गए हैं। जब शहनशाह फरास्याब ने तुम्हें कहा था कि तुम शहजादी महलाका को अगवा करके जादूगर में कैद कर दो, तो तुम्हें उस वक्त मुझसे मशवरा करना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने जादुई ताकतों के जाम में आकर शहनशाह फरास्याब की बात मान ली और शहजादी महलाका को अगवा कर लिया। अब अगर तुम वापस पताल जाते हो तो उससे पूरे तिलस्म हो शुबा में तुम्हारी सबकी होगी। जो जादूगर तुम्हारे सामने घुटने टेकते थे वो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए मेरा मशवरा मानो, तुम अब उमरू से मुकाबला करो और उसे हलाक कर दो। इससे ना सिर्फ तुम्हारी शोहरत पूरी दुनिया में फैल जाएगी, बल्कि मैं सामरी जादूगर की रूह से सिफारिश करके तुम्हें तिलस्म होशरबा का शहनशाह भी बनवा दूंगा। बुत ने कहा तो गाशम जादूगर की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। आका, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं उमरू को हलाक कर देता हूँ तो क्या सामरी जादूगर की रूह मुझे तिलस्म होशरबा का शहनशाह बना देगी? गाशम जादूगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं तुम्हें ना सिर्फ तिलस्म होशरबा का शहनशाह बल्कि पूरी दुनिया के जादूगरों का शहनशाह बनवा दूंगा। बुत ने कहा तो गाशम जादूगर खुश हो गया। ठीक है आका, मैं उमरू को हलाक कर दूंगा। गाशम जादूगर ने कहा। सुनो गाशम जादूगर, तुम उमरू को कमजोर ना समझो। उसे हलाक करने के लिए तुम्हें इंतहाई होशियारी से काम लेना होगा। तुम्हारी जरा सी गलती तुम्हें मौत के मुंह में ले जा सकती है। बुत ने कहा। आका, मुझे तुम बता दो मैं क्या करूं? मैं उमरू को कैसे हलाक कर सकता हूं? गाशम जादूगर ने कहा। उमरू के पास बेशुमार करामाती चीजें हैं जिनकी बदौलत वह नाकाम नहीं होता और जादूगरों पर भारी पड़ जाता है। तुम भी इसकी जंबील की करामाती चीजों की वजह से नाकाम हो सकती हो। इसीलिए तुम पताल में जाओ और गगास जादूगर से जादू प्याला ले आओ। कमरे में आवाज गूंजी तो गाशम जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। जादू प्याला? कैसा जादू प्याला? इसमें क्या है? गाशम जादूगर ने कहा। जादू प्याले में जादू पानी है। अगर वो तुम पानी उमरू पर फेंक दो तो उमरू फौरन हलाक हो जाएगा। इस तरह ये कांटा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बुत ने कहा तो गाशम जादूगर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। ठीक है आका, मैं अभी पताल जाता हूँ और गगास जादूगर से जादू प्याला ले आता हूँ। क्या गगास जादूगर जादू प्याला देने पर रजामंद हो जाएगा? गाशम जादूगर ने कहा। हाँ, मैं उसे कह देता हूँ जब तुम उससे जादू प्याला लेने जाओ तो वो तुम्हें दे दे। बुत ने कहा तो गाशम जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। मैं अब जा रहा हूँ, बुत ने कहा और फिर इसने आंखें बंद कर दी। गाशम जादूगर कमरे से निकला और तेज तेज कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। इसने एक मंत्र पढ़कर सामने वाली दीवार की तरफ हाथ झटका तो यकलक दीवार पर एक मंजर उभर आया, लेकिन इस मंजर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जादू मंजर, मुझे उमरू दिखाओ, गाशम जादूगर ने करख्त लहजे में कहा तो यकलक समंदरी जजीरा दिखाई देने लगा। फिर मंजर बदला तो उमरू दिखाई देने लगा जो इसके जजीरे पर मौजूद था और इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। उमरू को देखकर गाशम जादूगर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। उमरू जजीरे पर पहुंच गया है? उमरू, तुम मेरे जादूगर में मरने से बच गए थे, लेकिन मेरे हाथों मरने से नहीं बच सकोगे, गाशम जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर इसने अपना हाथ मंजर की तरफ झटका तो दीवार से मंजर गायब हो गया। गाशम जादूगर ने आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद इसने अपने दाएं हाथ पर फूंक मारी और अपना हाथ बुलंद करके दायरे की सूरत में घुमाने लगा। इसने ये अमल 7 बार किया। फिर इसने अपना हाथ नीचे कर लिया। मैंने अपने जादू महल के गिर्द स्याह दायरा खींच दिया है। आप उमरू किसी सूरत में मेरे जादू महल में दाखिल नहीं हो सकता। मैं पहले पताल से जादू प्याला ले आऊं, गाशम जादूगर ने एक बार फिर बड़बड़ाते हुए कहा। इसने एक बार और मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो यकलक झमाका हुआ और गाशम जादूगर गायब हो गया।
محافظ بونے نے امرو کو سمندری جزیرے پر جلد ہی پہنچا دیا تو امرو نے گاشم جادوگر کے جادو محل کی تلاش شروع کر دی۔ محافظ بونے کو امرو نے واپس زنبیل میں بھیج دیا تھا۔ اس نے زنبیل سے جادو شکن گولی نکال کر منہ میں رکھ لی تھی اور سلیمانی چادر بھی خود پر اوڑھ لی تھی تاکہ گاشم جادوگر کو وہ دکھائی نہ دے سکے۔ امرو ایک پہاڑ کے گرد گھوم کر جیسے ہی دوسری طرف پہنچا تو اسے ایک محل دکھائی دیا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ گاشم جادوگر کا محل ہے۔ جادو محل دو پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا تھا اور بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ امرو گاشم جادوگر کے جادو محل کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ امرو کا معلوم تھا کہ دوسرے جادوگروں کی طرح گاشم جادوگر نے بھی یقیناً اپنے جادو محل کے گرد جادو حصار کام کیا ہوگا اس سے پہلے کہ اسے جادو حصار کو توڑنا تھا۔ چنانچہ اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے موتبانہ لہجے میں پوچھا۔ بولنے والی گڑیا، کیا گاشم جادوگر نے اپنے جادو محل کے گرد جادو حصار قائم کیا ہوا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں آقا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ جادو حصار کا توڑ کیا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ گاشم جادوگر کو پتہ ہی نہ چلے اور میں اس کے جادو محل میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ اگر اسے میری آمد کا علم ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شہزادی مہلاکا کو لے کر کہیں فرار ہو جائے۔ امرو نے پوچھا۔ آقا میں سوچ کر بتاتی ہوں، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بولنے والی گڑیا نے سوچ کر جواب دینے کا کہا تھا، ورنہ فوراً ہی بتا دیتی تھی۔ ٹھیک ہے سوچ لو، امرو نے کہا تو بولنے والی گڑیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ آقا آپ کو 2 رنگے ہیرے کی قربانی دینی ہوگی، بولنے والی گڑیا نے کہا تو امرو چونک پڑا۔ کیا مطلب 2 رنگے ہیرے؟ کیا مطلب مجھے 2 رنگے ہیروں کی قربانی کیوں دینی ہوگی؟ امرو نے پوچھا۔ امرو کے پاس ایک ایسا ہیرا تھا جس کی رنگت سرخ اور سبز تھی اور اسے یہ ہیرا ملک شام کے بادشاہ نے دیا تھا۔ آقا 2 رنگے ہیرے میں یہ خاصیت ہے، اگر کسی جادو حصار پر اسے پھینک دیا جائے تو اس ہیرے کی بدولت جادو حصار چند لمحوں کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ آسانی سے گاشم جادوگر کے محل میں داخل ہو جائیں گے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ 2 رنگ ہیرے کا کیا بنے گا، کیا وہ بھی غائب ہو جائے گا؟ امرو نے کہا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ 2 رنگے ہیرے کی قربانی دے، اسے وہ ہیرا بہت پسند تھا۔ آپ جیسے ہی 2 رنگے ہیرے کو جادو حصار پر پھینکیں گے وہ جل کر غائب ہو جائے گا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو نے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس نے شہزادی مہلاکا کو گاشم جادوگر کی قید سے رہائی دلانی تھی تاکہ شہزادی مہلاکا اپنی طلسمی انگوٹھی سے اس کی بند مٹھی کھول دے۔ اسی لیے امرو نے سوچا کہ اسے 2 رنگ ہیرے کی قربانی دینی ہوگی، لیکن میں گاشم جادوگر کے جادو محل میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ اس کا تو دروازہ بھی بند ہے۔ امرو کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تو اس نے پوچھ لیا، آقا آپ گاشم جادوگر کے جادو محل میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو امرو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا، امرو نے کہا اور پھر اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا بے جان ہو گئی۔ امرو نے اسے زنبیل میں ڈالا اور گاشم جادوگر کے جادو محل میں داخل ہونے کا طریقہ سوچنے لگا۔ اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ گاشم جادوگر کے جادو محل کے گرد جادو حصار چند لمحوں کے لیے غائب کر سکتا تھا، لیکن جادو محل کا دروازہ بند تھا، اسی لیے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جادو محل میں کیسے داخل ہو۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اچانک اسے محافظ بونے کا خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ محافظ بونا اسے جادو محل میں آسانی سے پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اگر جادو محل کے گرد جادو حصار ہوتا تو محافظ بونا اسے محل میں نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن جادو حصار چند لمحوں کے لیے غائب ہو جائے تو محافظ بونا اسے جادو محل میں پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے زنبیل کھول کر محافظ بونے کو باہر آنے کا حکم دیا تو وہ زنبیل سے نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ حکم آقا، محافظ بونے نے پوچھا۔ محافظ بونے، میں نے بولنے والی گڑیا سے گاشم جادوگر کے جادو محل کے گرد موجود ہی جادوئی حصار غائب کرنے کا طریقہ معلوم کر لیا ہے۔ میں جیسے ہی 2 رنگا ہیرا جادو حصار کی طرف پھینکوں گا تو چند لمحوں کے لیے جادو حصار غائب ہو جائے گا، تو تم مجھے فوراً جادو محل کے اندر پہنچا دینا، امرو نے کہا۔ آقا ویسے آپ کا دل تو نہیں کر رہا ہوگا کہ آپ 2 رنگے ہیرے کی قربانی دیں، محافظ بونے نے کہا۔ ہاں لیکن مجبوری ہے، میں اپنی مٹھی کھلوانے کے لیے 2 رنگے ہیرے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو محافظ بونا بھی مسکرا دیا۔ کیوں مسکرا رہے ہو تم؟ امرو نے یکلا سنجیدہ لہجے میں کہا تو محافظ بونا گڑبڑا گیا۔ آپ مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا دیا، محافظ بونے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اسی لیے میں 2 رنگا ہیرا پھینک کر جادو حصار غائب کر رہا ہوں، تم مجھے جادو محل میں لے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، امرو نے تیز لہجے میں کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر امرو تیز قدموں سے چلتا ہوا گاشم جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا۔
جبکہ محافظ بونا ہوا میں تیرتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ جادو محل کے قریب پہنچ کر عمرو نے زنبیل سے دو رنگا ہیرا نکال لیا۔ یہ ہیرا بہت چھوٹا تھا مگر بے حد خوبصورت تھا۔ عمرو کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ مجبور تھا۔ محافظ بونے تیار ہو جاؤ، عمرو نے کہا۔ میں تیار ہوں آقا، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے دو رنگا ہیرا جادو محل کی طرف پھینک دیا۔ دوسرے ہی لمحے ہلکا سا جماکہ ہوا اور آگ کا ایک شعلہ ظاہر ہوا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ جادو ہی سائر غائب ہو گیا ہے۔ اس نے محافظ بونے سے کہا تو دوسرے ہی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا اور محافظ بونا اسے اٹھائے بجلی کسی تیزی سے جادو محل کی دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا جادو محل کے میدان میں پہنچ گیا۔ کیا جادو محل کے گرد دوبارہ جادو حصار قائم ہو گیا ہے؟ عمرو نے محافظ بونے سے پوچھا تو محافظ بونے نے جادو محل کی دیوار کی طرف دیکھا۔ ہاں کا صرف چند لمحوں کے لیے جادوئی حصار غائب ہوا تھا، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ محافظ بونا اس کے پیچھے ہوا میں تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ راہداری میں آمنے سامنے 6 کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ عمرو نے 5 کمروں کے دروازے کھول کر دیکھ لیے تھے لیکن اس سے گاشم جادوگر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے 6 کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ یکلخت محافظ بونا حرکت میں آیا اور اس نے آگے بڑھ کر عمرو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آقا اس کمرے میں شہزادی مہلکہ قید ہے اور گاشم جادوگر نے اس دروازے پر جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر محافظ مونا بر وقت اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیتا تو آج اس کا ہاتھ جادوئی حصار سے ٹکرا کر جل کر راکھ ہو جاتا۔ تمہارا شکریہ محافظ بونے، کیا گاشم جادوگر جادو محل میں موجود نہیں ہے؟ عمرو نے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، گاشم جادوگر جادو محل میں موجود نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ معلوم کرو کہ وہ اب کہاں گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کب ہوگی، میں اسے ہلاک کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عمرو نے کہا ٹھیک ہے آقا، میں آپ کو معلوم کر کے بتاتا ہوں، لیکن آپ پہلے شہزادی مہلکہ کو رہائی دلا دیں، محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بتاؤ میں دروازے پر موجود جادوئی حصار کیسے ختم کر دوں؟ عمرو نے کہا آقا آپ اپنے خون کے چند قطرے دروازے پر چھڑکیں گے تو جادوئی حصار ختم ہو جائے گا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے منہ بنا لیا۔ اسے کئی بار جادوئی حصار ختم کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دینا پڑی تھی اور آج بھی اسے ایسا ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے زنبیل سے خنجر نکالا اور اسے محافظ بونے کو دے دیا تاکہ وہ اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر کٹ لگا دے، خیال سے کہیں میری انگلی ہی نہ کاٹ دینا، عمرو نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہیے آقا، میں آپ کی انگلی نہیں کاٹوں گا، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے خنجر سے عمرو کی ایک انگلی پر چھوٹا سا کٹ لگایا تو انگلی سے خون نکلنے لگ گیا۔ عمرو نے خون کے چند قطرے دروازے پر چھڑکے تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا۔ عمرو نے محافظ بونے سے خنجر لے کر اسے زنبیل میں ڈالا اور اس نے محافظ بونے سے کہا کہ وہ دروازہ کھولے تو محافظ بونے کی آنکھوں سے سرخ شعاعیں نکل کر دروازے پر پڑیں تو دروازہ کھل گیا۔ عمرو کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک پلنگ پر ایک لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ عمرو اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی شہزادی مہلکہ ہے۔ عمرو نے شہزادی مہلکہ کے بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی دیکھ لی۔ یہ انگوٹھی عام انگوٹھیوں سے خوبصورت اور چمکدار تھی۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی طلسمی انگوٹھی ہے۔ عمرو نے زنبیل کھول کر کہا چل میری زنبیل میں، تو یکلخت شہزادی مہلکہ ہوا میں تیرتی ہوئی اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ زنبیل ایک لمحے کے لیے باری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ عمرو خوش تھا کہ وہ شہزادی مہلکہ کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر وہ محافظ بونے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ محافظ بونے، تم نے معلوم کر لیا کہ گاشم جادوگر کہاں ہے اور کب تک واپس آئے گا؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں آقا، گاشم جادوگر ابھی چند لمحے پہلے ہی واپس آیا ہے اور وہ اپنے کمرے میں موجود ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کہاں گیا تھا؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا گاشم جادوگر پتال گیا تھا، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پتال؟ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ عمرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آقا وہ پتال میں جادو پیالہ لینے گیا تھا، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو ایک بار پھر چونک پڑا۔ جادو پیالہ کیا مطلب؟ عمرو نے کہا۔ آقا گاشم جادوگر کو اس کے آقا نے بتایا تھا کہ اگر وہ پتال کے گاگاش جادوگر سے جادو پیالہ لا کر اس میں موجود پانی آپ پر پھینک دے تو آپ فوراً ہلاک ہو جائیں گے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر گاشم جادوگر مجھ پر جادو پیالے کا پانی ڈال دے تو کیا میں ہلاک ہو جاؤں گا؟ عمرو نے حیران لہجے میں پوچھا۔ ہاں آقا، بشرطیہ آپ نے جادو شکن گولی منہ میں نہ رکھی ہو۔ اب کیونکہ آپ نے منہ میں جادو شکن گولی رکھی ہوئی ہے اس لیے جادو پانی آپ پر اثر نہیں کرے گا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اگر میں جادو پانی گاشم جادوگر پر پھینک دوں تو کیا گاشم جادوگر ہلاک ہو جائے گا؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں آقا،
گاشم جادوگر ہلاک تو نہیں ہوگا، البتہ وہ اندھا ہو جائے گا اور اس کی آدھی جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا گاشم جادوگر کو بھی یہ سب معلوم ہے؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں آقا، کاکاش جادوگر نے اسے بتا دیا تھا، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گاشم جادوگر جس کمرے میں موجود ہے مجھے وہاں لے چلو، امرو نے کہا۔ میرے پیچھے پیچھے آئیے آقا، میں آپ کو اس کا کمرہ دکھاتا ہوں، محافظ بونے نے کہا، اور پھر وہ ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو امرو اس کے پیچھے چل دیا۔ محافظ بونا ایک دروازے پر جا کر رک گیا تو امرو سمجھ گیا کہ گاشم جادوگر اسی کمرے میں موجود ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے امرو اندر داخل ہو گیا۔ ایک تخت پر گاشم جادوگر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیالہ تھا۔ امرو اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چونکہ امرو نے ابھی تک سلیمانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس لیے گاشم جادوگر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امرو حیرت بھری نظروں سے پیالے کو دیکھنے لگا۔ پیالے میں موجود پانی تھا۔ آج امرو بچ کر نہیں جا سکے گا، آج یہ کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، گاشم جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ گاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر ایک دیوار کی طرف اپنا ہاتھ کر جھٹکا تو دیوار پر ایک منظر ابھر آیا اور اس منظر میں اسے پہاڑی علاقہ دکھائی دینے لگا۔ گاشم جادوگر غور سے منظر کی طرف دیکھنے لگا۔ جادو منظر، مجھے دکھاؤ کہ امرو اس وقت کہاں موجود ہے، گاشم جادوگر نے تیز لہجے میں کہا تو اچانک منظر بدلا اور منظر میں وہ کمرہ دکھائی دینے لگا جس میں گاشم جادوگر اور امرو موجود تھے۔ منظر میں صرف گاشم جادوگر دکھائی دے رہا تھا، امرو دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس نے سلیمانی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ منظر میں خود کو دیکھ کر گاشم جادوگر چونک پڑا۔ جادو منظر، میں نے اپنا چہرہ دکھانے کو نہیں کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں اس وقت امرو موجود ہے، گاشم جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر جماکہ ہوا اور منظر غائب ہو کر دوبارہ ظاہر ہوا تو اس بار بھی منظر میں گاشم جادوگر کی شکل دکھائی دے رہی تھی۔ امرو بھی پھٹی پھٹی نظروں سے منظر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تم بار بار میری شکل کیوں دکھا رہے ہو؟ گاشم جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تو اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک ماری تو اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یک لخت ایک جماکہ ہوا اور ایک گلہری ظاہر ہو گئی۔ گلہری کی رنگت سیاہ تھی اور وہ عام گلہریوں سے قدرے بڑی تھی۔ کیا حکم ہے آقا؟ سیاہ گلہری نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ سیاہ گلہری، میں جادو منظر سے کہتا ہوں کہ جہاں امرو موجود ہے مجھے وہ جگہ دکھاؤ، لیکن جادو منظر میں بار بار میرا کمرہ اور میری شکل دکھائی دیتی ہے، آخر یہ کیا اصرار ہے؟ گاشم جادوگر نے پوچھا۔ آقا، اس کا مطلب ہے کہ امرو تمہارے کمرے میں موجود ہے، سیاہ گلہری نے جواب دیتے ہوئے کہا تو گاشم جادوگر بے اختیار اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلے گئیں۔ کیا مطلب؟ امرو میرے کمرے میں موجود ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے جادو محل کے گرد جادو ہی سار قائم ہے اور امرو کسی صورت میں میرے جادو محل میں داخل نہیں ہو سکتا، گاشم جادوگر نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا اور ساتھ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے تخت کے نیچے بھی جھانک کر دیکھ لیا لیکن وہاں امرو موجود نہیں تھا۔ آقا، میں سچ کہہ رہی ہوں، امرو تمہارے کمرے اور تمہارے بالکل ساتھ کھڑا ہے، سیاہ گلہری نے جواب دیا تو گاشم جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ سیاہ گلہری، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اگر امرو میرے کمرے اور میرے قریب موجود ہوتا تو وہ مجھے کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ گاشم جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیونکہ اس نے خود پر کراماتی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اسی لیے وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، سیاہ گلہری نے جواب دیتے ہوئے کہا تو گاشم جادوگر ایک بار پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں امرو دکھائی دے رہا ہے؟ گاشم جادوگر نے پوچھا۔ ہاں آقا، سیاہ گلہری نے جواب دیا۔ امرو، سامنے آؤ، کیوں بزدلوں کی طرح چھپ کر کھڑے ہو؟ گاشم جادوگر نے تیز لہجے میں کہا تو امرو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ امرو، میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے آؤ، گاشم جادوگر نے اس بار تیز لہجے میں کہا تو امرو نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اس نے سلیمانی چادر اتاری۔ گاشم جادوگر نے ایک بار پھر امرو کو سامنے آنے کے لیے کہا لیکن امرو نے سلیمانی چادر نہ اتاری تو گاشم جادوگر جھلا گیا۔ سیاہ گلہری بددستور فضا میں موجود تھی۔ گاشم جادوگر امرو کو ظاہر کرنے کے لیے ایک منتر پڑھنے لگا۔ اسی لمحے امرو نے آگے بڑھ کر گاشم جادوگر کے ہاتھ سے جادو پیالہ جھپٹ لیا تو گاشم جادوگر جو منتر پڑھنے میں مصروف تھا، منتر ادھورا چھوڑ کر اپنے جادو پیالے کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہ اوہ، میرا جادو پیالہ، امرو میرا جادو پیالہ مجھے دے دو، گاشم جادوگر نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن امرو نے جادو پیالہ واپس کرنے کی بجائے ایک جھٹکے سے اس میں موجود پانی گاشم جادوگر کے چہرے پر پھینک دیا۔ جیسے ہی جادو پانی گاشم جادوگر کے چہرے پر پڑا تو اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ سیاہ گلہری چونکہ گاشم جادوگر کے قریب موجود تھی اسی لیے اس پر جادو پانی کے چند چھینٹے پڑے تو وہ چیختی ہوئی زمین پر گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وانن فانن جل کر راکھ ہو گئی۔ امرو، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے مجھے اندھا کر دیا، گاشم جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔
پھر اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ گاشم جادوگر وہاں سے فرار ہونے کے لیے منتر پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے جادو پیالہ کھینچ کر گاشم جادوگر کے سر پر مار دیا۔ جادو پیالہ گاشم جادوگر کے سر پر لگا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور اس نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر گاشم جادوگر کو زور سے دھکا دے دیا۔ گاشم جادوگر اچھل کر پشت کے بل زمین پر گرا اور اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ فرش پر گرتے ہی اس نے ایک بار پھر منتر پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ منتر مکمل کر پاتا، عمرو نے آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر مار دی اور گاشم جادوگر منتر ادھورا چھوڑ کر چیخنے لگا۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا۔ عمرو نے ایک اور ٹھوکر اس کی پسلیوں میں ماری تو وہ فرش پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ محافظ مونا ہوا میں معلق گاشم جادوگر کو چیختا ہوا دیکھ رہا تھا۔ عمرو نے سلیمانی چادر اتار کر زمین میں رکھی اور آگے بڑھ کر گاشم جادوگر کی پسلیوں پر ٹھوکر مار دی۔ اس بار گاشم جادوگر کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ عمرو نے ایک اور ٹھوکر ماری تو گاشم جادوگر کے حلق سے ایک اور چیخ نکل گئی۔ عمرو، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو، میں مر جاؤں گا، گاشم جادوگر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ الو کے پٹھے، جب تم نے مجھے جادوگر میں قید کر دیا تھا اس وقت تم نے سوچا تھا کہ میں کتنی اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے گاشم جادوگر کے پیٹ میں ایک لات مار دی۔ گاشم جادوگر کے حلق سے اوہ کی چیخ نکلی اور اس نے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ چونکہ وہ اندھا ہو گیا تھا اسی لیے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اٹھنے یا کوئی منتر پڑھنے کی کوشش کرتا تو عمرو اس کی پسلیوں میں یا پیٹ میں ٹھوکر مار دیتا۔ اس طرح گاشم جادوگر ناکام ہو جاتا تھا۔ عمرو، مجھے چھوڑ دو، مت مارو مجھے بے حد تکلیف ہو رہی ہے، گاشم جادوگر نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا۔ جب جادوگر میں موجود تمہاری طاقتوں نے مجھے مارا تھا تو مجھے بھی بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، عمرو نے دانت پیستے ہوئے کہا اور دوسرے ہی لمحے ایک بار پھر گاشم جادوگر کی پسلیوں میں ٹھوکر مار دی تو وہ درد سے کراہ اٹھا۔ عمرو دوبارہ گاشم جادوگر کو ٹھوکر مارنے ہی لگا تھا کہ گاشم جادوگر نے اس کی دائیں ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی تو عمرو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دڑم سے پشت کے بل فرش پر گرا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کی ٹانگ بددستور گاشم جادوگر نے پکڑی ہوئی تھی اور عمرو اس کی گرفت سے اپنی ٹانگ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا عمرو، گاشم جادوگر نے چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے عمرو کے پیر سے جوتا اتار کر ایک طرف پھینکا اور اس کا پاؤں چبا ڈالا۔ عمرو کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کا پاؤں گاشم جادوگر کے منہ میں تھا۔ عمرو کو شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دوسرا پیر اس کے چہرے پر مار دیا۔ گاشم جادوگر کے حلق سے چیخ نکلی اور اس نے عمرو کا پیر چھوڑ دیا۔ عمرو زمین پر گھسٹتے ہوئے پیچھے ہوا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا اور عمرو کو شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی لمحے گاشم جادوگر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ شاید وہ عمرو کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب عمرو اس کے ہاتھ نہ لگا تو گاشم جادوگر نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا اور عمرو خوف بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ محافظ مونے، مجھے کھڑا کر دو، عمرو نے چیخ کر کہا تو اسی لمحے محافظ مونا بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے عمرو کو کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ عمرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور پھر اس سے پہلے کہ گاشم جادوگر اس پر جادوئی وار کرتا، عمرو نے تلوار حیدری گاشم جادوگر کے پیٹ میں مار دی۔ تلوار گاشم جادوگر کے پیٹ میں گھس گئی اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس نے تلوار حیدری پکڑ لی لیکن عمرو نے تیزی سے تلوار حیدری اپنی طرف کھینچی تو گاشم جادوگر کے ہاتھ پر کٹ لگ گیا اور اس کے ہاتھ خون سے بھر گئے۔ عمرو نے اس بار تلوار حیدری گاشم جادوگر کی گردن پر ماری تو کچ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا بے دھڑ کا جسم فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ گاشم جادوگر چند لمحے تڑپتا رہا پھر آہستہ آہستہ ساکت پڑتا چلا گیا۔ اچانک ایک کڑاکا ہوا اور وہاں اندھیرا پھیل گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب اندھیرا ختم ہوا تو وہاں نہ ہی جادو محل موجود تھا اور نہ ہی گاشم جادوگر کی لاش تھی۔ البتہ وہاں اس کا جوتا اور خزانے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ خزانے کا ڈھیر دیکھ کر عمرو کے منہ سے پانی بھر آیا اور وہ اپنی تکلیف کو بھی بھول گیا۔ محافظ بونے نے بددستور اسے پکڑا ہوا تھا۔ ارے واہ، مجھے تو خزانہ بھی مل گیا، چھوڑو مجھے، عمرو نے خوشی سے کہا تو محافظ بونے نے اسے چھوڑ دیا تو عمرو دڑم سے فرش پر گر گیا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ محافظ بونے، تم نے مجھے کیوں گرایا؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو محافظ بونا گھبرا گیا۔ میں نے تو آپ کو نہیں گرایا، بلکہ آپ خزانہ دیکھ کر خود ہی اپنی مرضی سے جھومتے ہوئے گرے ہیں، محافظ مونے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو نے منہ بنا لیا۔ پھر اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے زنبیل کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو خزانے کا سارا ڈھیر اس کی زنبیل میں چلا گیا۔ پھر عمرو نے زنبیل سے مرہم والی ایک ڈبیا نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر فرش پر رکھا اور اسے زخم پر لگانے لگا۔ مرہم لگانے سے عمرو کو سکون محسوس ہوا، پھر اس کے درد میں کمی آ گئی۔
پھر عمرو نے ڈبیا بند کر کے واپس زنبیل میں رکھی اور ایک کپڑا نکال کر اسے اپنے زخمی پاؤں پر باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنا جوتا پہنا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ محافظ بونے، مجھے بٹان کے شاہی محل میں لے چلو۔ عمرو نے محافظ بونے سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ہوا میں تیرتا ہوا عمرو کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس دوران عمرو نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دوسرے لمحے عمرو کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیر زمین سے لگے تو اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی، جو اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ عمرو نے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت دربار میں موجود تھا اور دربار میں شاہ بٹان اور ملکہ عالیہ موجود تھے۔ شاہ بٹان اور ملکہ عالیہ نے عمرو کو ظاہر ہوتے دیکھا تو وہ چونک پڑے۔ عمرو نے دیکھا شاہ بٹان اور ملکہ عالیہ کے چہرے پر افسردگی پھیلی ہوئی تھی، مگر عمرو کو دیکھ کر ان کے چہروں پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ دوسرے لمحے شاہ بٹان اپنی شاہی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شاہ بٹان، میں شہزادی مہلاکا کو لے آیا ہوں۔ عمرو نے کہا تو شاہ بٹان، ملکہ عالیہ اور وزیر خوش ہو گئے۔ کہاں ہے میری بیٹی، کہاں ہے؟ ملکہ عالیہ نے اٹھ کر عمرو کے قریب آتے ہوئے کہا، میں شہزادی مہلاکا کو لے آتا ہوں، وہ اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ آپ مجھے شہزادی مہلاکا کا کمرہ دکھائیے۔ عمرو نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ملکہ عالیہ نے کہا اور پھر وہ عمرو کو لے کر شہزادی مہلاکا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ عمرو نے انہیں باہر رہنے کا کہا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ پھر اس نے زنبیل کھول کر شہزادی مہلاکا کو باہر نکالا اور سلیمانی عطر سنگایا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ پھر عمرو شہزادی مہلاکا کو لے کر کمرے سے باہر نکلا تو ملکہ عالیہ بے حد خوش ہوئی۔ اسی لمحے شاہ بٹان بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بھی شہزادی مہلاکا کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ عمرو، ہم نے شہزادی مہلاکا کو بہت تلاش کیا تھا لیکن ہم ناکام رہے۔ پھر ہم نے شاہی نجومی سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ تم شہزادی مہلاکا کی تلاش میں نکل چکے ہو اور تم شہزادی مہلاکا کو ضرور لے آؤ گے۔ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے شہزادی مہلاکا کو اغوا کیا تھا؟ شاہ بٹان نے پوچھا تو عمرو نے مختصر طور پر گاشم جادوگر کے بارے میں بتا دیا۔ اس دوران محافظ مونا عمرو کے اشارے پر زنبیل میں چلا گیا تھا۔ عمرو، تم نے شہزادی مہلاکا کو گاشم جادوگر کی قید سے آزادی دلائی ہے، اسی لیے ہم تمہیں اس کا انعام بھی دیں گے۔ شاہ بٹان نے کہا، انعام تو میں ضرور لوں گا، لیکن پہلے شہزادی مہلاکا اپنی طلسمی انگوٹھی سے میری مٹھی کھول دیں۔ میں مٹھی کے بند ہونے سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ عمرو نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ پھر شہزادی مہلاکا نے اپنی طلسمی انگوٹھی اتار کر عمرو کی مٹھی سے لگائی تو یک لخت ایک کڑاکہ ہوا اور عمرو کی مٹھی کھل گئی اور اس کی ہتھیلی میں موجود جادو ہیرا ایک لمحے کے لیے ظاہر ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ مٹھی کے کھلتے ہی عمرو نے سکون کا سانس لیا۔ پھر شاہ بٹان نے عمرو کو بہت سارا خزانہ دیا، جسے پا کر عمرو بے حد خوش ہوا۔ اس کی یہ خوشی دگنی تھی کیونکہ اسے گاشم جادوگر کا خزانہ بھی مل چکا تھا۔ عمرو 2 روز شاہ بٹان کا مہمان رہا۔ پھر تیسرے دن وہ اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہو کر اپنے ملک بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔